بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کے کتاب الزکوٰۃ کے ذیل میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے اور بخل و کنجوسی کی مذمت کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہ، ام بجید یہ انصاری صحابیہ ہیں، خاتون ہیں، وہ روایت فرماتی ہیں میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مجھے شرم آ جاتی ہے، یعنی میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور مسکین مانگنے والا دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ میں اس کے ہاتھ میں دیا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دیا کر، یعنی غریب خاتون ہے جس کے اپنے حالات تنگ دست ہیں، مگر کہا جب کوئی مانگنے والا آ کے کھڑا ہو گیا ہے در پر تو فرمایا کچھ نہ کچھ دیا کرو، اگرچہ گائے بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ دے دو، خالی نہ موڑو اس کو۔ اب یہ جو کہا گیا بھلے گائے بکری کا جلا ہوا کھر ہو، یہ یعنی دینے میں مبالغہ ہے، اس کے اوپر زور دینے کے لیے، وگرنہ ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت اور اوقات کے اعتبار سے جب اللہ کی راہ میں دے تو اچھا دے۔ سورہ البقرہ کی جو آخری رکوع سے پہلے فضائل ذکر ہوئے ہیں صدقات و خیرات کے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ردی مال نہ دو، ایسا مال نہ دو کہ کوئی تمہیں دے تو پھر تم اس کو نہ لو سوائے چشم پوشی کرتے ہوئے۔ تو وہ عمومی حکم وہ ہے کہ خیال کریں اس بات کا کہ جب راہ خدا میں دیا جائے تو مناسب اور ایسی چیز دی جائے کہ اگر کوئی تمہیں بھی دے تو تم بھی لینا ناگوار محسوس نہ کرو۔ مگر یہ جو حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے یہ مبالغہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی آ گیا در پر اور آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو تب بھی منگتے کو، سوال کرنے والے کو، مسکین کو خالی واپس نہ موڑا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان سے روایت ہے، آپ فرماتے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا ہدیۃً دیا گیا۔ ایک گوشت سرکار کے گھر میں، ام المومنین ہے یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہدیۃً آیا۔ یہ لفظ ہدیۃً میں وضاحت کر چکا کہ سرکار چونکہ صدقہ استعمال نہیں کرتے تھے تو تحفہ استعمال کرتے تھے۔ ہدیۃً آیا گیا تو حضرت ام سلمہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا، کام والی سے، کہ اسے گھر میں رکھ دے، شاید حضور تشریف لائیں تو آقا کھا لیں گے، اس کو سائڈ پہ رکھ لو، یہ ہدیہ آیا ہے تو حضور گھر میں آئے تو حضور کھا لیں گے۔ خاتمہ نے گھر کے ایک طاق میں رکھ دیا، اتنے میں کوئی مانگنے والا سائل آ گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا صدقہ کرو اللہ تمہیں برکت دے، صدقہ کرو اللہ تمہیں برکت دے۔ اب گوشت گھر میں رکھا ہوا ہے، مگر حضرت ام سلمہ کس نیت کے ساتھ کہ حضور تشریف لائیں گے تو میں گھر میں رکھ دیتی ہوں، تحفہ آیا ہے تو سرکار کو کھلا دیں گے۔ انہوں نے اس منگتے کو جو سوالی تھا اسے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، یعنی کہ بس دعا دے دی جواب میں، کچھ دیا نہیں۔ تو وہ سائل چلا گیا۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، فرمایا ام سلمہ تمہارے پاس میرے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، اور خادمہ سے کہا جاؤ جا کے گوشت لے آؤ۔ خادمہ گئی تو اس طاق کے اندر جہاں گوشت رکھا تھا ایک پتھر کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، ام المومنین کا گھر ہے، مگر جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے معاملات بھی الگ ہوتے ہیں۔ چونکہ سائل کو خالی موڑا گیا تھا اور اللہ کے رسول کے گھر سے اس مانگنے والے کو نہیں دیا گیا تھا تو جواب میں وہ جو گوشت رکھا تھا وہ اس کو پتھر بنا دیا گیا، وہ گوشت نہ رہا۔ اس پہ آقا نامدار نے فرمایا یہ وہ گوشت ہے جو پتھر بن گیا ہے، چونکہ تم نے سائل کو کچھ نہیں دیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یہ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں تمہیں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں اپنے رتبے کے اعتبار سے سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ عربی کے الفاظ میں شر الناس منزلہ، لوگوں میں شر اشر بدترین انسان کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آقا بتائیے کون ہے؟ میں وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے مگر وہ اس کے نام پر بھی کچھ نہ دے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہمارے ہاں جو گداگری کا پیشہ ہے اس پر تو لوگ یہی آپ کو کتنے لجاجت کے ساتھ آہوزاری کے ساتھ اور کپڑا پکڑ کر بھی اور اللہ رسول کے نام کے واسطے دے کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اب اس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر صدقہ دینے والے شخص کو مانگنے والے کے بارے میں یہ گمان ہو اور یہ اس بات کا یقین ہو کہ یہ صدقہ لینے کا مستحق نہیں ہے، اس بنا پر اگر اس کو نہ دے تو وہ معذور ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ روز یہاں پہ آ کے مانگتا ہے، یہ کوئی مسکین نہیں ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، اس صورت کے اندر وہ شخص معذور ہے، وہ اس حدیث پاک کا مصداق نہیں ہوگا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ جس سے سوال کیا گیا اگر وہ خود محتاج اور ضرورت مند ہے یا صدقہ دینے والے کے پاس ہاتھ میں جو کچھ ہو اس کے سوا اپنے لیے کچھ نہ ہو تو اس صورتحال کے اندر بھی وہ معذور ہے۔ یعنی یہ حدیث پاک جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور سے پہلے والی بھی اصلاً لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق دلانے کے لیے، باقی اس کا جو تفصیلات ہیں، اس کا جو محل وقوع ہے، دینے والے کے حالات کیا ہیں، لینے والا کس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے، کوئی عادی منگتا ہے اور کٹھا کر کے ڈھیر کر کے رکھے جا رہا ہے، ایک وہ ہے جس کے گھر میں بھوک ہے اس لیے مانگ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ویسے جمع کرنے کے لیے مانگے جا رہا ہے، کٹھے کرنے کے لیے مانگے جا رہا ہے اور جا کے اس کو سٹور کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کے لوگ اصل حقداروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں، تو ان کو نہ دینا اس حدیث پاک کے زمرے کے اندر نہیں آتا ہے۔ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی ابتدا میں مدینہ منورہ میں نماز عصر ادا کی، سرکار کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور بڑی جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، سلام پھیرا اور سلام پھیر کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں چلے گئے۔ اب لوگوں کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ آقا نے یہ کیا فرمایا ہے، سلام پھیرا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے اوپر سے سائڈ پھلانگتے ہوئے آپ چلے گئے۔ جب آپ وہاں سے تھوڑی دیر بعد گھر کے اندر سے واپس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ لوگوں آپ کو میری جلدی کرنے سے تعجب ہوا ہوگا کہ میں نے اتنی جلدی کیوں کی، تو فرمایا نماز پڑھتے ہوئے مجھے کچھ سونا یاد آ گیا، کچھ سونا تھا وہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ جو سونا گھر پڑا ہوا ہے وہ مجھے روک لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بھول جاؤں، تو میں گھر والوں کو اس کو بانٹنے کا حکم دے کر آیا ہوں۔ جلدی میں نے اس لیے کی کہ کہیں وہ دماغ سے نکل نہ جائے یہ بات، اس لیے میں فوری طور پر اٹھ کے چلا گیا اور گھر والوں کو جا کے کہہ کے آیا کہ اس کو فوراً بانٹ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ رات آ جائے اور گھر میں صدقے کی چیز پڑی رہ جائے ہمارے گھر میں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا۔ اور یاد رکھیے یہ جو رتبے ہیں، اب اس کے اندر کچھ لوگ وہ ہیں جن سے کہا گیا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، قل العفو، اے نبی فرمائیے کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سارا خرچ کر دیا جائے۔ اب ایک رتبہ یہ بھی ہے، اور کم سے کم رتبہ یہ ہے، کم سے کم جو فرض اور واجب ہوا کرتا ہے وہ تو مال کے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کو نہ دینے والا اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مجرم ہوتا ہے جیسے نماز نہ پڑھنے والا مجرم ہوا کرتا ہے۔ تو وہ اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ اپنے پاس رسول کریم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ تھا وہ تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس سطح کا اگر صبر ہو، اس سطح کا اگر دل غنی ہو تو پھر بندہ اس کی پیروی کرے گا۔ مگر ہم جیسے انسان جو ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ کم سے کم تو صدقہ و خیرات زکوٰۃ دی جائے اور پھر اس کے اوپر جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس طرح صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کی جائے۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا اقتداء آقا کریم کی بارگاہ میں اس طرح کا تھا کہ جو گھر میں کچھ بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ آپ کا ایک شعر ہے، ما وجبت علی الزکوٰۃ، مجھ پر زندگی میں کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں مجھ پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ فہل تجب علی الجواد، کیا سخیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟
زکوٰۃ تو اس پر واجب ہو جو مال اکٹھا کر کے رکھے، اور مال اتنی سطح پہ پہنچ جائے 7.5 تولے سونے اور اتنی مقدار کے برابر، تب جا کے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ہم نے تو کبھی مال کو بچا کے رکھا ہی نہیں، ہم پہ کبھی زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں جلدی کیا کرو، صدقہ جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا و مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی جب بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو بلائیں اور مصیبتوں کو روک دیتا ہے، بلائیں اور مصیبتیں صدقے سے آگے نہیں جا سکتی۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔